بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بہت ذہین اور تمام عمل و فن میں یکتا تھے۔ تیر اندازی ہو یا تلوار چلانے کے جوہر جنگ کے تمام باریکیوں سے واقف تھے۔ شہزادے جوان ہو چکے تھے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے یوتشی کو بلایا اور اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ یوتشی نے 2 دن کا وقت مانگا اور تیسرے دن دربار میں آ کر بادشاہ کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ تینوں کی کنڈلی دیکھی تو ایک بات نظر آئی کہ ان لوگوں کی شادی کرنا آسان نہیں۔ ایک لڑکی کی شادی میں مشکل آ سکتی ہے۔ اب وہ لڑکا کون ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ان کو میرے ساتھ جنگل بھیج دیجیے، میں کوئی ترکیب کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ تینوں یوتشی کے ساتھ جنگل گئے۔ وہاں ایک درخت کے پاس جا کر یوتشی نے کہا کہ تم تینوں اپنی اپنی کمان سے تیر چلاؤ۔ جہاں بھی جس ملک کی طرف تیر جائے گا وہاں کی شہزادی کو پیغام بھیج دیا جائے۔ تینوں بیٹوں نے کمان میں تیر لگا کر چھوڑا۔ بڑے بیٹے کا تیر ترکی کی ایک بہت بڑی ریاست کی طرف آ گیا۔ دوسرے بیٹے کا تیر دکن ریاست کی طرف آ گیا۔ تیسرے بیٹے نے جو تیر چلایا وہ ایک پیڑ پر بیٹھی بندریا کی دم میں اٹک گیا۔ وہ پیڑ سے اتر گئی اور طے ہوا کہ چھوٹے بیٹے کی شادی اسی بندریا کے ساتھ کی جائے گی۔ وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا۔ مجبوری تھی، پہلے بچے والدین کی بات نہیں ٹالتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ سب شہزادوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ 2 ملکوں کی شہزادیاں محل میں اتریں، مگر تیسری کے لیے چھوٹے شہزادی کی خواہش پر الگ محل کا انتظام کیا گیا۔ دونوں بڑے شہزادے اپنی رانیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے، مگر چھوٹے شہزادے کے پاس تو دلہن کے نام پر ایک بندریا تھی۔ وہ بہت پریشان اور شرمندہ رہتا تھا۔ ایک بار بادشاہ اور ان کی ملکہ نے کہا کہ وہ اپنے بہوؤں کا سلیقہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک رومال کاٹنے کے لیے دیا۔ دونوں بہنیں اپنے ہنر دکھانے کے لیے محنت سے رومال پر پھول بوٹے بنانے لگیں۔ چھوٹے شہزادے کو بہت شرمندگی ہوئی، مگر جب بندریا نے ان سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتا دی۔ بندریا نے کہا کہ وہ رومال لے آئے۔ جب سب کے رومال بن کر تیار ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ سب سے خوبصورت کڑھائی چھوٹے شہزادے کی بیوی نے کی تھی، جبکہ وہ بندریا تھی۔ دونوں بڑی بہوؤں کو بہت برا بھی لگا۔ چند دن بعد بادشاہ اور ملکہ نے کہا کہ وہ بہوؤں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ دونوں بہویں تیاری میں لگ گئیں، مگر چھوٹا شہزادہ افسردہ ہو گیا۔